اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کم اداریکم کما تدار البکار العمدہ۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 82 میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 8 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے کہ صحابہ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی نرمی اور مدارات۔ دوسری بات، قریشی صحابہ کو قریب المرء اونٹ اور بوسیدہ کپڑے سمجھا گیا۔ اور تیسری بات، بجو اور گوہ کی طرح ڈر کر مسکنوں میں دبک کر رہنا۔ اور چوتھی بات، رسوائی سے دوچار کرنے والے ناصر یا پلا بھائی کے تیر۔ اور پانچویں، جلسوں جلوسوں اور مجلسوں میں بے شمار مگر جنگی پرچموں کے نیچے گنے چنے۔ اور چھٹی بات، ایسے مومن صحابہ جنہیں اٹھتے جوتا اور بیٹھتے لات کی ضرورت تھی۔ اور ساتویں بات، حق کو مٹانے میں قوی اور باطل کو مٹانے میں کمزور۔ آٹھویں بات، باطل سے بالکل آشنا مگر حق سے قطعی اجنبی۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں، میں کب تک تمہاری ایسی خاطر مدارات کرتا رہوں جیسے دیکھ بھال اور مدارات ان اونٹوں کی جاتی ہے جن کے کوہانوں کی چربی محنت و مشقت سے پگھل گئی ہو، اور جیسے دیکھ بھال ان کپڑوں کی جاتی ہے جب انہیں ایک طرف سے مرمت کیا جائے تو وہ دوسری طرف سے جو ہے پھٹ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جن میں کھینچے جانے کی برداشت نہ ہو۔ جب بھی اہل شام کے فوجی دستوں میں سے کوئی دستہ لوٹ مار کے لیے تم پر تاک لگاتا ہے تو تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے اسی طرح دبک جاتا ہے جس طرح گو اپنے بھٹ میں دبک جاتی ہے اور بجو اپنے کھڈ میں جا دبکتا ہے۔ خدا کی قسم، اس نے تو ذلیل ہو کر رہنا ہی ہے جس کی مدد کرنے والے تمہارے ایسے لوگ ہوں۔ اور اگر تمہارے ذریعے سے تیر بارانی کی جائے تو اس تیر بارانی کو بلا بھال کے اور ٹوٹے ہوئے تیروں کے سمجھو۔ بے خدا تم لوگ چھتوں کے نیچے اور 4 دیواریوں میں تو بے شمار نظر آتے ہو، مگر جنگی پرچموں کے نیچے میدان جنگ میں گنے چنے رہ جاتے ہو۔ اور یقیناً تمہیں سیدھا کرنے اور بھلا آدمی بنانے اور تمہارے بل نکالنے کا طریقہ مجھے معلوم ہے، ولیکن بے خدا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تمہاری اصلاح کے لیے اپنی ذات کے اندر فساد پیدا کر لوں، یعنی خود دینی معیار سے گر جاؤں۔ خدا تمہارا منہ کالا کرے، تمہیں بے آبرو اور بد نصیب رکھے۔ تم حق کی اتنی معرفت بھی نہیں رکھتے جتنی تمہیں باطل کی معرفت ہے، اور تم باطل کی اتنی مخالفت بھی نہیں کرتے جتنی حق کی مخالفت کرتے ہو۔ خطبہ نمبر 83 میں امیر کائنات نے 4 چیزوں کی جانب اشارہ کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا مقام مرکز و محور کائنات اور قطب امت ہے، اور دوسری بات، مرکز و محور کا اپنے مقام سے ہٹنا پورے نظام کو درہم برہم کرے گا۔ قریشی صحابہ کی جنگ سے بچنے کی ترکیب اور جوابی سرزنش۔
اور چوتھی بات کہ مخصوص حالات میں حضرت علی علیہ السلام کا دارالخلافہ میں قیام کیوں ضروری تھا۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں قد جمع الناس وحزهم علی الجہاد فسکتوا ملیا، فرماتے ہیں کہ اور علی علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور پہلے سے گئے ہوئے لشکر کی کمک کے لیے جہاد کی غرض سے لوگوں کو اکسایا، مگر کافی دیر تک خاموشی رہی، کسی نے جواب نہ دیا۔ چنانچہ علی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم لوگ گونگے ہو جو بولتے نہیں؟ حاضرین میں سے ایک قوم نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ بھی چلیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد کے لیے چلتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں راہ راست کی ہدایت نہیں کی گئی ہے؟ کیا تمہیں موقع محل سمجھنا نہیں سکھایا جا چکا ہے؟ کیا یہ ایسا وقت ہے کہ میں بھی جنگ کے لیے اور دارالخلافہ سے باہر چلا جاؤں؟ اس وقت اس کے سوا اور کچھ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس فوج کا سردار ایسے بہادر کو بنایا جائے جس کو میں تمہارے بہادروں اور فداکاروں میں سے انتخاب کروں، اور میرے لیے اس وقت یہ ضروری ہے کہ میں مرکزی افواج کا بندوبست، دارالخلافہ کا تحفظ، سیگہ مال اور بیت المال کے نظام کی نگرانی، اراضی کی اور دیگر عدالتی مقدمات کے فیصلے اور مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں اور لوگوں کے دیگر مطالبات اور حقوق پر قریب سے نظر رکھوں اور فوراً ضروری اقدامات کروں۔ ان تقاضوں کو چھوڑ کر میرا کسی ایک فوجی دستے کے ساتھ نکل کر کھڑا ہونا اور دوسرے فوجی دستوں کی تلاش و انتظام میں مارا پھرنا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ایک خالی ترکش میں ایک ٹوٹا پھوٹا تیر دھر سے ادھر ہلتا اور ٹکریں کھاتا رہ کرتا ہے، اور میرا مقام چکی کے کیلی کی طرح سے ہے کہ میں اپنی جگہ پر قائم رہتا ہوں اور چکی میرے چاروں طرف گھومتی رہتی ہے۔ اگر میں اپنی جگہ سے ہٹ جاؤں تو چکی اپنے مدار پر ڈاواڈول ہو جائے اور اس کی کشش ثقل مضطرب اور بے قابو ہو جائے۔ یہ تمہاری رائے مذکورہ وجوہات کی بنا پر بہت بری اور مضر رائے ہے۔ خدا کی قسم اگر میری تمنا یہ نہ ہوتی کہ میں جہاد میں دشمنوں سے جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاؤں تو دشمنوں سے مقابلہ میں اتنا کوشاں نہ رہتا۔ اگر معلوم ہو جاتا کہ شہادت مقدر نہیں تو میں پاب رکاب ہو جاتا اور پھر تم سے جدا ہو کر چلا جاتا، یعنی کبھی تم سے نہ ملتا اور کبھی تم سے اس وقت تک نصرت کا مطالبہ نہ کرتا جب تک شمالی اور جنوبی ہوائیں ادل بدل کر چلتی رہتی۔ تم بہت تانا زنیاں کرنے والے ہو، بڑے عیب جو، حق سے رو گرداں اور بڑے مکار و حیلہ ساز لوگ ہو۔ تمہارے اس کثرت سے کوئی خود کفیلی اور فارغ البالی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک تمہارے دلوں کی ہم آہنگی میں یہی قلت اور کمی برقرار ہے۔ میں نے تمہیں ایک ایسی واضح راستے پر ڈال دیا تھا جس پر چلنے والا کوئی شخص ہلاک نہیں ہو سکتا سوائے ایسے شخص کے جس نے خود ہی ہلاکت کو اختیار کر لیا ہو۔ جو اس راستے پر قائم رہے اسے جنت میں جانا ہی ہے، جو اس راستے پر ڈگمگائے اسے جہنم واصل ہونا ہے۔ خطبہ نمبر 84 میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے چند چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا، وہ یہ کہ تمہیں جان و مال و قوت و اختیار و اقتدار بخشا گیا ہے، بخشی ہوئی اور مفت ملی ہوئی چیزوں کو بھی نہ بخشا اور مفت نہ دینا شریفوں کا کام تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے وسیلے سے اپنی عزت تو بندوں میں بڑھائی مگر اللہ کی بزرگی بندوں میں نہیں بڑھائی۔ تم نے دوسروں کی جگہ لی ہے تو کوئی
تمہاری جگہ بھی لے گا، جگہ چھوڑنے سے پہلے عبرت حاصل کر لو۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں مال و دولت عطا کیے تم نے اس کے لیے مال صرف نہیں کیے، یعنی ضرورت مند غربا کو نہیں دیے، اور نہ تم نے اپنی جانوں کو اس ہستی کے لیے خطرات میں ڈالا جس نے تمہیں جسم و جان عطا کی ہو۔ تم نے اللہ کی وجہ اور ذریعے سے بندوں میں اپنی افادیت اور بزرگی تو بڑھائی ہے، مگر لوگوں کے اندر اللہ کی افادیت اور بزرگی نہیں بڑھائی ہے، یعنی اللہ کا تعارف نہیں کرایا۔ اپنے سے پہلے لوگوں کے مکانوں اور زمینوں پر قبضہ کر کے سبق حاصل کرو، اور سوچو کہ مکان اور زمین ساتھ نہیں جاتی ہے، اور نزدیکی عزیزوں اور بھائیوں سے رشتے کا منقطع ہو جانا بھی سامنے رکھا کرو۔ خطبہ نمبر 85 میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 4 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ یہ مختصر خطبہ ہے۔ معرکہ جنگ میں شور و غوغا ناپسندیدہ عمل ہے، اور دوسری بات اپنا حق لے کر چھوڑنے کا تقاضا کیا گیا، توہین برداشت کرنا غلط ہے، اور چوتھی بات کہ جنگ میں کودنا نجات کا اور جنگ سے ہچکچانا ہلاکت کا باعث ہوگا۔ آئیے خطبے میں چلیں گے۔ مولا فرماتے ہیں میں تمہیں جنگ کی سختی کے حالات میں اس طرح دیکھ رہا ہوں، گویا تم ایسی آوازیں نکال رہے ہو جیسے گوہوں کے بھیڑ کے وقت ان کی آپس میں رگڑ کھانے سے پیدا ہوا کرتی ہے۔ نہ تم اپنا حق چھیننے اور نہ توہین انگیز زیادتیوں کی روک تھام کرتے ہو، یقیناً تمہارا حال یہ ہے کہ گویا تمہیں راستہ پر آزاد خود مختار چھوڑ دیا گیا ہو۔ نجات جنگ میں کود پڑنے والوں کے لیے مقررہ ہے، اور ہچکچاتے رہ جانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ والسلام۔